بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الثاني: الأدلة النقلية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الآيات الحاثة على التفكر. الآية الواردة في الحث على التأمل والتفكر تهدف إلى بيان الطرق والوسائل التي توقظ عقل الإنسان وفطرته، ويتنبه بها إلى الحقائق والمعارف التي يتساءل عنها ويتطلب جوابها. وهذه الآيات تدعو الإنسان إلى التفكر في ظواهر الخلق والكون المحيط به، التي قسمها القرآن إلى قسمين: آيات آفاقية، وهي تعم كل ما يحيط بالإنسان من مظاهر الوجود إن في الأرض أو في السماء، وآيات أنفسية، وهي المتجلية في خلقة الإنسان العجيبة على جميع الأصعدة: بدنه وجسمه وروحه ومعنوياته. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والآيات الآمرة بالتفكر والحاسة عليه كثيرة، نذكر منها. الأولى قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ففي هذه الآية يأمر الله تعالى نبيه بأن ينذر الناس بقوله: انظروا ماذا في السماوات والأرض من المخلوقات المختلفة المتنوعة البديعة، وما يسودها من نظم وانضباط عجيبين، والتي تشكل كل واحد منها فضلا عن مجموعها المنسجم المتناسق آية تدعو إلى الإيمان بالصانع ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته. عزیزان، گزشتہ گفتگو میں ہم نے ادلہ عقلیہ کو بیان کیا اس بارے میں کہ خالق کائنات کی معرفت، اس کے صفات اور ان کے افعال کی معرفت ضروری ہے عقلی طور پر۔ تین ادلہ عقلیہ اس وجوب معرفت پر قائم کی گئی، اور ادلہ کا ایک دوسرا حصہ ادلہ نقلیہ ہے کہ سب سے پہلے ادلہ نقلیہ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ آیات کریمہ جو غور و فکر کرنے کی طرف رغبت دلا رہی ہے۔ یہ آیات جو غور و فکر پر انسان کو ابھار رہی ہیں، انسان کو دعوت دے رہی ہیں، اس کا ہدف یہ ہے کہ وہ راستے اور وہ طرق بیان کیا جائے جو انسان کی عقل کو بیدار کر دے، جو انسان کی فطرت کو بیدار کر دے۔ انسان فطری طور پر خدا جو ہے، خدا پرست ہے، موحد ہے، لیکن بعض اوقات حالات آ کر مانع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انبیاء کا کام بھی یہی اسی فطرت کو بیدار کرنا ہے۔ انبیاء کے بعثت کا ہدف بھی اسی فطرت کو بیدار کرنا ہے، اور انسان ان وسائل کے ذریعے سے ان معارف کی طرف متنبہ اور متوجہ ہو جائے جن کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا ان معارف کے بارے میں، اور ان سوالات کا جواب طلب کیا جائے گا انسان سے۔ یہ آیات انسان کو دعوت دے رہی ہیں سوچ بچار کی کہ کائنات میں، خلقت خداوند متعال میں غور و فکر کریں، مخلوق خدا میں غور و فکر کریں، اور یہ آیات جو غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں
خود دو طرح کی ہیں. کچھ آیات ایسی ہیں جو آیات آفاقیہ ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو انفسیہ ہیں، جو خود انسان کے اندر بہت سارے جو سسٹمز موجود ہیں ان کی طرف، خود انسان کی خلقت کی طرف دعوت دے رہی ہیں کہ خود انسان اپنے اندر بھی دیکھ، خود کو دیکھ، اپنی خلقت کو دیکھ، اور اپنے علاوہ اور آفاق کو بھی دیکھ کہ ان کی خلقت کیسے ہوئی، کیا ہو. اس پہ غور و فکر کر تاکہ تیرے لیے حق واضح ہو جائے کہ خداوند متعال ہی ہے جو جس نے اس کائنات کو خلق فرمایا. تو آیات آفاقیہ سے کیا مراد ہے اور آیات انفسیہ سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں آیات آفاقیہ وہ آیات ہیں جو تمام مظاہر وجود کو شامل ہیں، جو انسان اور زمین میں جو کچھ موجود ہے یا آسمان میں جو کچھ موجود ہے ان میں غور و فکر کرنا. انفسیہ سے مراد کیا ہے؟ آیات انفسیہ سے مراد وہ آیات ہیں جو انسان کی عجیب و غریب خلقت میں متجلی و ظاہر ہوتی ہیں، آشکار ہوتی ہیں. کہ مثلا تمام زمینوں میں، تمام تر ابعاد میں انسان کا ایک بعد بدنی ہے، ٹھیک ہے، انسان کا ایک بعد روحی ہے، یعنی روح، چونکہ انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، روح اور بدن یا جسم اور بدن، عالم ملکوت. ان دو چیزوں کی اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے. روح کی اپنی ضروریات ہیں، بدن کی اور جسم کی اپنی ضروریات ہیں. لہذا اس کا چاہے بدن ہو، چاہے اس کا جسم ہو، روح ہو، یا اس کی جو معنویات اور گرائشات ہیں، ان سب کو شامل ہونے والی آیات کو آیات انفسیہ کہا جاتا ہے. بس یہ آیات مخصوص ہے انسان کے ساتھ، غیر انسان کے لیے نہیں ہے، وہ عام ہے. آیات آفاقیہ عام ہے. آیات انفسیہ صرف انسان کی خلقت سے مربوط مسائل ہیں. جو انسان کی اس روح کو، انسان کے اس بدن کو دیکھا جائے، اس جسم کو دیکھا جائے، تو اس کو کس طرح بنایا گیا ہے اور کس زیبا ترین اور خوبصورت ترین شکل میں اس کو خلق کیا گیا ہے. اچھا، ان آیات میں ایک آیت یہ ہے، سنریہم آیاتنا، ان قریب ہم ان کو دکھائیں گے اپنی آیات، آفاق میں جمع افق، وفی انفسہم، اور خود ان میں، یعنی آفاق یہ مربوط ہے آیات آفاقیہ سے، اور انفس مربوط ہے آیات انفسیہ سے. بس یہاں سے خود قرآن نے دو قسم کی آیات کا ذکر کیا ہے. آیات آفاقیہ اشارہ کیا ہے فی الآفاق اور فی انفسہم. یہ کیوں ہم دکھا رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ ان کو حق معلوم ہو جائے کہ خالق کائنات ہے، حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ خدا ہی حق ہے. اچھا، وہ آیات جو تفکر اور سوچ بچار اور غور و فکر کا حکم دے رہی ہیں بہت زیادہ ہیں. ان میں سے نمونے کے طور پر چند آیات کو انہوں نے بیان کیا ہے. 4 قسم کی آیات ہیں تقریباً. ایک آیت یہی ہے، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد کیا، کو فرمایا قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، ان سے کہو غور و فکر کرو، سوچ بچار کرو، دقت کرو، تعقل و تدبر سے کام لو کہ زمین اور آسمان میں کیا ہے. اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ لوگوں کو یہ کہہ کر انذار کرو کہ غور و فکر کرو، دعوت دو ان لوگوں کو. کہتے ہیں کہ غور و فکر کرو کہ دیکھو یہ جو زمین ہے، یہ جو آسمان ہے، اس میں مختلف قسم کی مخلوقات ہے دونوں میں، اور ان میں عجیب ایک نظم و ضبط جو موجود ہے، انسجام جو موجود ہے، جو انضباط جو موجود ہے، یہ آیا بغیر کسی خالق کے ممکن ہے؟
بغیر کسی ناظم کے یہ نظم ہو گیا یا نہیں؟ کوئی ناظم ہے. اور دوسری آیات یہ ہے مثلا اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ لوگ اپنے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، خلق نہیں کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے نہیں خلق کیا، الا بالحق، سوائے حق کے، یعنی جو کچھ ہے وہ حق ہے. وَأَجَلٍ اجل مسمى، اور اجل مسمى یعنی مدت معین تک یہ چیزیں ہیں، تا ہنگام معین، اور انسان کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ تک، اس کے بعد پھر اس کا پروندہ جمع کر دیا جائے گا، پھر اس کو آگے والے عالم کے لیے بھیجا جائے گا، اور وہ عالم برزخ ہے ابھی، پھر وہ عالم آخرت جو ہوگا وہ اس کے بعد ہے. بس موت کے بعد جو ہے وہ قیامت کے برپا ہونے تک یہ عالم برزخی ہے. اچھا، قرآن نے کہا فی انفسہم، سوال یہ ترکیب کے لحاظ سے کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ظرف ہے، حرف جارہ، فی انفس مجرور و مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ مجرور. خوب کہتے ہیں اگر یہ انفسہم ظرف ہے تو معنی کیسا کریں گے؟ کہتے ہیں معنی کہتے ہیں اولم یتفکروا فی حال الخلوہ، یعنی کیا خلوت کے عالم میں یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا سوچ بچار نہیں کرتے؟ کیا تعقل و تدبر سے کام نہیں لیتے جب خلوت میں ہوتے ہیں؟ ایک معنی، کیونکہ جب انسان تنہا ہو، جب خلوت میں ہو، تو اس وقت انسان خود اپنے اندر جب جھانکے گا، غور و فکر کرے گا، تو اس کو حقائق واضح نظر آئیں گے، اور انسان کا ذہن جو ہے وہ حاضر ہو جائے گا اس حقائق کی طرف. یا اس ظرف کا تعلق جو ہے یہ تفکر کے ساتھ ہے، یعنی فی انفسہم ظرف نہیں ہے بلکہ متعلق ہے، جار مجرور متعلق ہیں تفکر کے. یہ تفکروا فی انفسہم جار مجرور متعلق ہے یہ تفکر کے. بس ایک مرتبہ آپ ظرف قرار دے رہے تھے، یعنی مفعول فی قرار دے رہے تھے، ایک مرتبہ یہ متعلق ہے اسی یتفکروا کے. اس صورت میں معنی کیا بنے گا؟ کہتے ہیں اس صورت میں معنی یہ بنے گا کیا یہ لوگ اپنے امر کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے کہ کس طرح اس کو خلق کیا گیا ہے ان کو، اور اس انسان کی خلقت میں جو دقت اور اتقان و احکام اور ایک خاص نظم و نسق و ضبط ہے، اور کمال کا ایک احکام موجود ہے انسان کے بدن کے اعضاء کے درمیان میں اور دوسری چیزوں میں، کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں فکر کرتا ان چیزوں میں؟ یا یہ دو احتمال. تیسرا کلمہ ہے بالحق، یہ جار مجرور ہے. کہتے ہیں بالحق سے مراد کیا ہے؟ یعنی لغایت و ہدف، حق خلق کیا ہے، یعنی بےہودہ خلق نہیں کیا، باطل و عبث و لغو خلق نہیں کیا. انسان کو، زمین کو، آسمانوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اللہ نے ہدف کے تحت خلق کیا ہے، مقصد کے تحت خلق کیا ہے. لغو عبث بےہودہ خلق نہیں کیا. اچھا، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. کہتے ہیں یہ آیت ظاہر سی بات ہے تفکر کی رغبت دلا رہی ہے، غور و فکر کی رغبت دلا رہی ہے، اور یہ تاکید کر رہی ہے کہ اللہ کی مخلوق میں، اس کی صنع میں غور کریں، فکر کریں،
تعقل و تدبر دیں. اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ تفکر تجھے اللہ کی حکمت کی طرف رہنمائی کرے گی، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تو اللہ کی طرف اور اس کی معرفت حاصل کر لے گا. اچھا، یہ آیات 2. نمبر 3، مثلا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. پیغمبر سے حکم ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب کہہ دو ان کو سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، فانظروا دیکھو، دقت کرو، غور و فکر سے کام لو، کیف بدأ الخلق کس طرح اللہ نے خلق کی شروعات کی، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ اور نشأۃ آخرت خدا ہی بنائے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر اس لیے کیونکہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ آیت پیغمبر کو حکم دے رہی ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ سیروا فی الارض، کہ ان یخاطبہم بما یتم بہ الحجہ. اور یہ آیت اصل میں اتمام حجت ہے ان لوگوں پر. یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ جو امر ہے، یہ امر بتا رہا ہے، سیروا فی الارض جو فعل امر ہے، یہ امر ارشاد کر رہا ہے کہ کون کون سی چیزوں کی طرف؟ سیروا فی الارض، فانظروا کہتے ہیں کہ دیکھو کہ باوجود اس کے کہ انسان مختلف طبیعتیں ہیں اور مختلف رنگ ہیں، مختلف شکلیں ہیں، لیکن ان سب کو بغیر کسی ایک آئیڈیل کے، ایک مثال کے بغیر خلق کیا ہے. اس آیت میں دلالت ہے اس بات پر کہ اللہ کی قدرت کی حد نہیں ہے، اللہ کی قدرت کو محدود نہیں کیا جا سکتا. جس طرح اللہ نشأت آخرہ کو خلق کیا ہے، اسی طرح نشأت اولا کو خلق کیا ہے، اسی طرح نشأت آخرت کو بھی اسی نے خلق کیا ہے. نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ آیات بتا رہی ہے کہ غور و فکر کرو، اور غور و فکر پر رغبت لا رہی ہے، حس سے عقید کر رہی ہے، بہت زیادہ تاکید کر رہی ہے اس مطلب پر کہ غور و فکر سے کام لو. اور جن کا یہ ذکر ہوا ہے ان کے بارے میں تو غور و فکر کرو. کیوں صرف الی الابل کیف خلقت؟ نمبر 1. کیوں صرف السماء کی کیف رفعت؟ کیوں صرف الی الجبال کی کیف نصبت؟ کیوں الی الارض کیف سطحت؟ کیونکہ بہرحال ایک اجمالی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں عربوں کے لیے اونٹ جو ہے ایک بہت بڑی نعمت. اونٹ ان کے لیے ہمیں کارا تھا، سب چیزیں، مثلا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا، بار اور بوجھ ہوتا تھا حمل و نقل کے لیے. آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمل و نقل کے لیے بہت ساری وسائل اور ذرائع ہیں جس سے استفادہ کیا جا رہا ہے. اس وقت کوئی نہیں تھا سوائے اسی کے، کیونکہ گھوڑا جو ہے وہ تو اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا نا، لہذا سب چیزیں، لہذا اللہ نے کہا اس کو تو دیکھو ذرا، جو تمہارے لیے سب کچھ ہے، تو سواری کے لیے بھی کام آتا ہے، تمہارے اس بوجھ کے لیے بھی کام آتا ہے، پھر تمہاری جو ضروریات ہیں دوسری کھانے پینے کے لحاظ سے اس کا گوشت بھی کھاتے ہو، واہ دوسری چیزیں. اچھا، دوسری بات کہ ان آیات میں ان یہ جو مظاہر ہیں، مثلا
ابل اور سما یا مثلا جبال یا زمین، یہ سب دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ رب ہے، اللہ مدبر ہے، اور اس کا لازمہ یہ ہے، اس کائنات کا مدبر خدا ہے، اس کائنات کا رب اللہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بتا رہی ہیں کہ اسے ہی بعنوان رب انتخاب کیا جائے، مان لیا جائے، عقیدہ رکھا جائے، اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ یہ آیات بتا رہی ہے۔ بس اگر دیکھیں، صرف مشاہدہ کرنا نہیں ہے کہ کیوں آنکھیں پھاڑ کر دیکھیں اونٹ کی طرف، صرف یہ دیکھنا آنکھ سے یہ مراد نہیں ہے۔ ہاں میں نے دیکھ لیا اونٹ کو، بڑا قداور ہے، مثلا بڑا خشکی کا جہاز کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ مراد نہیں ہے مشاہدہ، صرف آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ کہ تفکر والا مشاہدہ، غور و فکر والا مشاہدہ، سوچ بچار والا مشاہدہ، تعقل و تدبر والا مشاہدہ چاہیے۔ اس تعقل و تدبر کے مشاہدے سے کیا وجود میں آئے گا؟ کہتے ہیں معرفت کائنات، کہ کائنات کو ایک بنانے والے نے بنایا ہے، ایک ان مظاہر کو ایک منشئ نے ایجاد کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ دلیل ہے جو فلاسفہ اسلامیین کے نزدیک استدلال آیوی کہا جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ استدلال وہ ہے جو اثر سے مؤثر کی طرف پہنچا جاتا ہے، یعنی اثر سے مؤثر کی طرف پہنچا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دوسری آیات بھی ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ میرے خیال میں آج تطبیق کرتے ہیں اس عبارت کی۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی الادلہ النقلیہ، کیونکہ دو قسم تھی نا اس کی، دلیل الادلہ العقلیہ اور الادلہ النقلیہ۔ ادلہ نقلیہ تنقسم الی قسمین، ادلہ نقلیہ کی دو قسمیں، یعنی تقسیم ہوتی ہیں ادلہ نقلیہ دو قسموں کی طرف۔ پہلی قسم وہ آیات الحاسہ، اس میں فاعل حسہ یعنی غور و فکر اور رغبت دلانے والی آیات، تفکر، غور و فکر اور سوچ بچار پر رغبت دلانے والی اور تاکید کرنے والی آیات۔ الآیات الواردۃ فی الحث علی التأمل والتفکر، وہ آیات جو وارد ہوئی ہیں، ذکر ہوئی ہیں تأمل اور تفکر اور غور و فکر پر، یعنی اس کی تاکید اور اس کے رغبت پر، ان کا ہدف تہدف الی بیان الطرق، ان کا ہدف ایسے راستوں کو بیان کرنا ہے، ایسے ذرائع کو بیان کرنا ہے، ایسے وسائل کو بیان کرنا ہے، التی توقظ عقل الانسان و فطرتہ، جو راستے، جو وسائل، جو طرق انسان کی عقل کو اور اس کی فطرت کو بیدار کر دیں۔ اوقظ یوقظ، ایقاظ، بیدار کرنا، ٹھیک ہے، عقل انسان کو اور فطرت۔ ویتنبہ بہا، اور انسان ان وسائل کے ذریعے سے متوجہ اور متنبہ ہو جائے حقائق اور معارف کی طرف، ایسے حقائق و معارف التی یتساءل عنہا، جن کے بارے میں پوچھا جائے گا انسان سے۔ میرے خیال میں یتساءل پڑھا تھا اس وقت عبارت پڑھتے ہیں، یہ یتساءل عنہا و یتطلب جوابها، اور جن کا جواب انسان سے طلب کیا جاتا ہے، یا اس کو اگر فعل کو معلوم پڑے یتساءل عنہا، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ان معارف کے بارے میں پوچھتا ہے اور انسان اس معارف کے بارے کا جواب طلب کرتا ہے، یا یتطلب جوابها، ان معارف کا جواب اس انسان سے طلب کیا جائے گا۔
وهذه الآیات انسان خود یہ چاہتے نہیں سر جی میں نے کہا عرض کیا کہ معلوم سوال پڑی پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کی جواب چاہتا ہے. یتنبہ بها الانسان، یعنی یتنبہ کا فاعل جو ہے انسان ہے، انسان متنبہ ہوتا ہے. بہا کی ضمیر جائے گی اذن وسائل اور طرق کی طرف. اذن وسائل اور طرق کے ذریعے سے انسان متنبہ ہو جاتا ہے. کس کی طرف متنبہ ہو جاتا ہے؟ حقائق و معارف کی طرف. کیسے حقائق و معارف؟ التی یتساءل عنہا، کہ جن کے بارے میں انسان پوچھتا ہے ایک، وہ یتطلب جواب اور اس کا جواب طلب کرتا ہے. یہ ایک ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ترجمہ وہ حقائق و معارف یتساءل عنہا، جن کے بارے میں پوچھا جائے گا انسان سے. ٹھیک ہے. جن کا جواب طلب کیا جائے گا انسان سے. یہ صحیح میرا میں نے دونوں عرض کر دیے ہیں. وَهَذِهِ الْآيَاتُ تَدْعُو الْإِنسَانَ إِلَى التَّفَكُّرِ، یہ آیات انسان کو دعوت دے رہی ہیں تفکر کی، غور و فکر کی، سوچ بچار کی دعوت دے رہی ہے. کس میں؟ فی ظواہر الخلق والکون المحیط بھی، ظواہر خلق اور ظاہر کون وہی کائنات ہے کہ المحیط بھی، جو محیط ہے اس ظواہر خلق کو. التي قسمها القرآن الى قسمين، ان آیات کو یعنی وہ آیات جو انسان کو تعقل و تدبر کی طرف دعوت دے رہی ہیں، یہ وہ آیات ہیں جن کو خود قرآن نے دو قسم میں تقسیم کیا ہے. یہ التی، یہ صفت ہے اسی آیات کی کہ وہ آیات جو انسان کو دعوت دے رہی ہیں تفکر فی ظواہر الخلق والکون فی المحیط کی طرف. یہ آیات قسمہا القرآن الی قسمین، قرآن نے ان آیات کو تقسیم کیا ہے. آیاتن، البتہ آیاتن آفاقیتن ترکیب کے لحاظ سے بدل بنے گا اسی قسمین سے. آیاتن آفاقیتن، اگرچہ آیاتن آفاقیتن بھی ٹھیک ہے لیکن ایک تقدیر میں ماننا پڑے گا، اور بہتر یہ ہے کہ تقدیر میں نہ مانے. آیاتن آفاقیتن و آیاتن انفسیتن، وہی ہے یہ آیات آفاقیہ، یہ کی ضمیر آیاتن آفاقیہ یا آیاتن آفاقیہ کی طرف جائے گی. تعم کل ما یحیط بالانسان من مظاہر الوجود، شامل ہے تمام ان چیزوں کو کہ جو انسان کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں، من مظاہر الوجود، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، کوئی فرق نہیں. وآیات انفسیۃ وہی المتجلیۃ فی خلقت الانسان العجیبہ، العجیبہ صفت ہے خلقت کی. یہ وہ آیات ہیں جو انسان کی عجیب اور غریب خلقت میں ظاہر ہوتی ہے، روشن ہے، متجلی ہے. البتہ علی جمیع الاسعدہ، اسعدہ جمع سعید، سعید یعنی زمینہ، ابعاد. ٹھیک ہے. تمام ابعاد میں، تمام زمینوں میں، بدن ہی انسان کا چاہے بدن ہو، و جسم ہی، و روح ہی، و معنویات ہی، یعنی سب کو شامل ہے. یعنی انسان جو کہ مرکب ہے دو چیزوں سے، روح اور جسم، ان دونوں کو شامل ہے. قال اللہ تعالی سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق. ان قریب ہم ان کو اپنی آیات آفاق اور خود ان کے اندر، ان کے نفوس میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ اللہ حق ہے. والآیات الامرۃ بالتفکر والحاصۃ علیہ کثیرۃ، وہ آیات جو تفکر کا حکم دے رہی ہیں اور تفکر کی رغبت دلا رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ہم ان میں سے کچھ کو ذکر کر رہے ہیں. نذکر منہا الف قولہ تعالی قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ غور و فکر کرو کہ کیا چیز ہے زمین اور آسمانوں میں. ففی هذه الآیت یأمر اللہ تعالی نبیہ، اس آیت میں
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے نبی کو کہ بِأَن الناس کہ لوگوں کو اس قول کے ذریعے سے انذار کرو. کیا؟ بقولہ انظروا ماذا فی السماوات والارض من المخلوقات، زمین اور آسمان میں جو بستی ہوئی مخلوق ہے، المختلفہ، یہ مخلوق بھی آپس میں سب ایک جیسی نہیں ہے، سب مختلف ہیں. المتنوعہ، البدیعہ، متنوع، مختلف انواع اور اقسام کی مخلوقات ہیں. اور البدیعہ، اور اس میں ابتکار ہے استعمال کیا گیا ہے. وما یسودها من نظم و انضباط عجیبین، اور عجیب اور غریب نظم حاکم ہے ان دونوں پر یا ان مخلوقات پر. والتی، ایک ہے سادہ یسودو، ایک ہے سود یسودو. یہاں سادہ یسودو سے ہے حکم فرما ہونا، حاکم ہونا. ٹھیک ہے، اس میں وما یسودها من نظم و انضباط کے عجیبین، یہ دونوں بہت ہی عجیب و غریب نظم اور انضباط ہے. والتی تشکل کل واحد منها فضلا من مجموعها المسد آیت تدعو الى الایمان بالصانع. اچھا، والتی تشکل، اور وہ مخلوقات جو تشکل کل واحد منها فضلا عن مجموعها المتناسق، کہ جو ایک منسجم اور منسلک متناسق، دیکھیں منسجم نظام مند، اور یک پارچہ جسے کہتے ہیں مدون، اور المتناسق نسق سے ہے. نسق وہی نظم کو کہتے ہیں، منظم و مرتب. ٹھیک ہے، کہتے ہیں چہ برسد وہ ان تمام چیزوں کا اس مجموعے کا منسجم و متناسق ہونا اور مرتب اور منظم ہونا، چہ برسد اس کے علیحدہ ہر ایک کو آپ دیکھیں گے نا تو وہ آپ کو اس ہدف کی طرف پہنچائے گی کہ خالق ہے، اس کائنات کا کوئی مدبر ہے، صانع موجود ہے. یہ آیت کیا کر رہی ہے؟ یہ آیت تدعو الی الایمان بالصانع، یہ آیت تدعو الی الایمان، ایمان کی طرف. کس پر ایمان؟ بالصانع، کہ خالق ہے اس کائنات کا. یہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے نا وہ بغیر خالق کے نہیں ہے، خود بخود نہیں وجود میں آ گیا. وہ وحدانیتی، اور یہ آیت دعوت دے رہی ہے صانع پر ایمان اور اس کی وحدانیت پر ایمان اور اس کے علم اور اس کی قدرت اور اس کی حکمت پر ایمان لانے کا. یہ سب اکٹھا ہے. ایمان کس چیز پر؟ الایمان بالصانع و وحدانیت الصانع و علم الصانع و قدرت الصانع و حکمت الصانع. بس متناسق یہ نا منظم و مرتب، منسجم یعنی وہی مدون، با انسجام، ہدف مند، نظام مند یا یک پارچے. با قولہ تعالی اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ لوگ اپنے خود میں، اپنے ذات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات، ما نافیہ ہے، نہیں خلق کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، والارض وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، نہیں خلق کیا الا بالحق، یعنی ہدف کے تحت خلق کیا ہے، مقصد کے تحت خلق کیا ہے. بےہودہ، عبث، لغو، باطل، فضول خلق نہیں. و اجل مسمى، اور یہ
بھی ایک معین مدت تک کے لیے خلق کیا ہے، یعنی پیریڈ مشخص ہے، ایسے نہیں ہے کہ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد فی انفسہم اما ظرف یا ظرف ہے، خب ظرف ہونے کی صورت میں معنی یہ بنے گا والمعنی ہوا اولم یتفکروا فی حال الخلوت، کیا یہ جب تنہا ہوتے ہیں تو اس خلوت کے عالم میں، اس تنہائی کے عالم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیوں؟ لأن فی تلک الحال، کیونکہ خلوت کے عالم میں انسان یتمکن من نفسی، خود اپنے اندر اور اپنے ضمیر اس کو دیکھنے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کا انسان اس کی طاقت رکھتا ہے، تمکن رکھتا ہے۔ وَيَحْضُرُهُ ذِهْنُهُ، اور انسان کا ذہن جو ہے وہ حاضر کرتا ہے اسے۔ وَيَسْتَجْمِعُ طاقَاتُهُ الْفِكْرِيَّةِ، اور انسان کی فکری تمام طاقتیں جو ہے وہ جمع، یعنی انسان کا ذہن جمع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اکٹھا کرتا ہے۔ یا دوسرے لفظ میں یستجمع کی ضمیر جو ہے وہ خود انسان کی طرف جائے، انسان اپنی پوری فکری طاقتیں اکٹھا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یستجمع کی ضمیر آپ خود انسان کی طرف پلٹائے، نہ انسان کا ذہن، خود انسان ہو سکتا ہے۔ او متعلق تفکر، یا یہ تفکر کے متعلق ہے، یعنی جار مجرور ہے، یہ متعلق ہے یہ تفکر ہوگے، خب پس معنی کیا بنے گا؟ فیکون المعنی اولم یتفکروا فی امر انفسہم، کیا خود اپنے بارے میں وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیف ہی مخلوقۃ، کہ خود ان کو کیسے خلق کیا گیا ہے، وما فیہا من الدقت، اور خود ان کی خلقت میں جو دقت اور احکام ہے انسان کے وجود میں، بنیاد میں، اس کے بنیاد میں انسجام جو بدن کے اعضاء کے درمیان میں ہے، اور جو انسان کے خلیے ہیں، اور یہ جو ایک خاص نظم برقرار ہے، ان چیزوں کے بارے میں کیوں نہیں غور و فکر کرتا؟ التی لما تزل اسرارها تتجلى مع تقدم العلوم وتطورها، تو یہ اسرار جو ہے ہمیشہ ہیں، اور علوم کے ذریعے سے ان اسرار کو واضح کیا جاتا ہے۔ یہ جو جدید سائنس ہے یہ بہت ساری انسان کی حقائق کو اور اس کے حالات اور اس کے تصورات اور ادوار کو خود سائنس، میڈیکل سائنس اگر بیان کر رہی ہے کہ انسان کے جو مراحل ہے جو وہ کس طرح ہے۔ تتجل التی لما تزل اسرارها تتجلی، یعنی ہمیشہ اس کے اسرار متجلی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ہمیشہ اسرار متجلی ہو رہے ہیں، مع تقدم العلوم وتطورها، پیش رفت علوم کے ساتھ اور علوم کے تطور کے ساتھ۔ وقوله بالحق، بالحق کا معنی بغایہ، لغایت وہدف لا باطلا وعبثا، نہ فضول وعبث اللغو۔ فهذه الآية تحث على التفكير، على التفکر، یہ تفکر پر رغبت دلا رہی ہے، حث، تاکید کر رہی ہے، وتؤكد على ضرورت التدبر في خلق اللہ وصنعه، اور تاکید کر رہی ہے تدبر کی ضرورت پر۔ کس چیز میں تدبر؟ فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں اور اس کی صنع میں۔ وتقول، اور آیت کہہ رہی ہے، ان ھذا التفکر یوصل الانسان الى ادراک حکمت اللہ تعالی، انسان کو پہنچاتی ہے یہ سوچ، یہ تفکر پہنچاتا ہے اللہ کی حکمت کے ادراک کی طرف، یعنی انسان اللہ کی حکمت کو درک کر لیتا ہے۔ وانتہا الوجود الیہ، اور انسان کو یہ فکر پہنچاتی ہے اس بات کی طرف کہ وجود اسی کی طرف منتہی ہے، یعنی اصل وجود اسی کا ہے،
باقی سب سے وجود اسی کی وجہ سے ہے، اس کا دین ہے، اس کی عطا ہے۔ جیم قوله تعالی قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ علامہ طباطبائی قال العلامہ الطباطبائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الآیت امر للنبی، یہ آیت حکم ہے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کو حکم ہے کس چیز کا؟ یعنی آیت حکم دے رہی ہے نبی کو کہ ان یخاطبہم، کہ خطاب کرے ان لوگوں سے بما یتم بہ الحجہ، اس چیز کے ذریعے سے جو ان پر حجت تمام کر دے، ایسی چیز کے ذریعے سے جو ان پر حجت تمام یتم بہ الحجہ علیہم فیرشدہم الی السیر فی الارض۔ بس آیت ارشاد کر رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے ان کو کس کی طرف؟ زمین میں سیر کرنے کی طرف۔ لینظروا، تاکہ غور کریں، فکر کریں، الی کیفیت بدء الخلق، کہ مخلوق کی شروعات کیسے ہوئی، و انشائہم، اور کیسے ان کو خلق کیا، علی اختلاف طباعہم، باوجود ان کی طبیعتوں کے مختلف ہونے کے، و تفاوت الوانہم و اشکالہم، ان کے شکلوں اور رنگوں کی متفاوت ہونے کے باوجود، من غیر مثال سابقا۔ اچھا، یہ جو اللہ نے انسانوں کو مختلف طبیعتوں اور مختلف رنگوں اور شکلوں میں خلق کیا ہے، اس کے لیے کوئی اللہ نے کوئی نمونہ نہیں دیکھا تھا کہ اس نمونے کے مطابق بنائے، بغیر نمونے دیکھے ہوئے۔ لہذا من غیر مثال سابق، آج مثلا آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں، مثلا ایک موبائل ہے، ایک ماڈل دے کر پھر دوسرا بنا رہے ہیں، وہ جب تک ماڈل نہ دیکھیں تب تک کوئی نہیں بنے گا۔ خدا نے ایسے نہیں بنایا انسان کو، پہلے ماڈل دیکھا وہ پھر بنایا، ایسے نہیں۔ اچھا، من غیر مثال سابق وحصر اور تحدید فی عددہم ففیہ دلالۃ، بغیر کسی ایک مثال سابق کے یا نمونے سابق کے یا مثلا ایک ماڈل سابق کے، اور کوئی تحدید بھی نہیں ہے ان کے، من غیر حصر، بغیر اس کے منحصر کر دے چند چیزوں میں، ٹھیک ہے، وہ خلقت چند چیزوں میں منحصر نہیں ہے، یا بغیر اس کی کہ چند ایک نوع کے افراد یا اشخاص یا چیزیں ہوں، عدد محدود عدد میں بھی نہیں، اور منحصر اس میں بھی نہیں ہے۔ ففیہ دلالۃ علی عدم التحدید فی القدرۃ الالہیہ، اس آیت میں دلالت اس مطلب پر ہے کہ اللہ کی قدرت میں تحدید اور حد بندی نہیں ہے، محدود نہیں ہے اس چیز میں یا اس چیز میں صرف۔ فَهُوَ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ، وہ نشأت آخرت کو بھی انشاء کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، جس طرح اس نے پہلی نشأت کو بنایا۔ دال قوله تعالی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نشاط ثانیہ وہی دوبارہ پیدا کرنا، ہاں دوبارہ آخرت، والى الارض كيف سطحت فها انك تلاحظ في هذه الآیات، ان آیات میں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کس چیز کو؟ الحث الاکید، بہت زیادہ تاکید غور و فکر کرنے پر، فی العلامات، ان علامات و نشانیوں میں، والظواہر التي ذکرتها، جن کو ہم نے ذکر کیا۔ کیوں؟ لما فیہا من الدلالہ، چونکہ ان چیزوں میں دلالت ہے اللہ کی ربوبیت پر اور اس کی تدبیر پر۔ لما فیہا من الدلالت علی ربوبیت اللہ تعالی و تدبیرہ، لہذا اور مدبر کائنات، اس کائنات کا مدبر بھی وہی ہے۔
المقتضی للزوم اتخاذہ ربا، خود یہ تدبر مقتضی ہے اس بات کا کہ لازمی و ضروری ہے کہ اسے ہی رب انتخاب کیا جائے اور اخذ کیا جائے، مان لیا جائے، عقیدہ رکھا جائے اور اسی کی صرف عبادت کی جائے۔ ومن المعلوم، بدیہی ہے کہ ان مجرد المشاہدہ لیس هو المطلوب، صرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا، یہ نظر سے مراد ینظرو یا دیکھیں ان ینظرو افلا ینظرون الی الابل میں یا فنظرو میں صرف آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب کیا ہے، مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں انما المطلوب مشاہدۃ و تفکر و تدبر، تفکر اور تدبر اور تعقل والا مشاہدہ اور وہ دیکھنا جو تعقل و تدبر و تفکر سے دیکھنا ہو، وہ مراد ہے۔ تتبعها تتعقبها، اچھا یہ مشاہدہ اس کے پیچھے کون سی چیز آئے گی؟ اس کے عقب میں معرفت کونیت بمنشئ هذه الظواہر، ان ظواہر کے خالق کی معرفت نتیجہ ہوگا اس تعقل و تدبر کا، ومدبرها، اور اس کائنات کے مدبر کی معرفت نتیجہ ہے اس تدبر و تفکر کا جو آپ نے انجام دیا۔ وهو ما يسمى عند الفلاسفة الاسلامیین بالاستدلال الآیوی، یہ استدلال ہے یعنی آیات کے ذریعے سے، یعنی دوسرے لفظوں میں آثار کو دیکھ کر مؤثر تک پہنچنا، ٹھیک ہے، آثار کو دیکھ کر مؤثر تک پہنچنا، یہ وہ استدلال ہے بالآیت علی، یعنی آیت کی نشانی اور آیت کے ذریعے سے استدلال علی صاحب آیت پر، یعنی زمین آیت ہے اللہ کی، ٹھیک ہے، صاحب آیت کون ہے؟ خدا۔ اس زمین کو دیکھ کر ہم خدا تک پہنچے، اس خود انسان کو دیکھ کر خدا تک پہنچے، ان پہاڑوں کو دیکھ کر خدا تک پہنچے، ان مظاہر کائنات کو دیکھ کر اس کے بنانے والے اور خالق کی معرفت حاصل کریں۔ وغیر ذالک من الآیات، اور بہت ساری وغیر ذالک من الآیات، اور بہت ساری دوسری آیات بھی ہیں کہ انشاءاللہ خود آپ ان آیات کی طرف رجوع کریں، ملاحظہ کریں۔ میرے خیال میں آج کی گفتگو یہاں تک کافی ہے۔ انشاءاللہ القسم الثانی، وہ آیات جو اس مطلب پر ترغیب دلا رہی ہیں کہ عقائد کی معرفت جو ہے یا معرفت عقائدیہ جو ہے وہ دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ بغیر دلیل کے، انشاءاللہ آئندہ۔ اللہم صلی اللہ